وقت کی اہمیت 2025 سال کا اسلامی بیان. یہ جو ہمیں 2025 سال مل رہا ہے، اس 2025 سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سوچے ہو؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نیا سال میں پکنک منانا ہے، نیا سال میں ہمیں گھومنے کے لیے جانا ہے، تماشا کرنا ہے، دھوکہ بازی کرنا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہیپی نیو ایئر منانا ہے. ارے یہ سال جو ہے نا آتے رہے گا، دن جاتے رہے گا، وقت گزرتا رہے گا. یہ جو وقت مل رہا ہے، یہ جو ٹائم مل رہا ہے، ہمیں نیا سال دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، لیکن اس ٹائم کو اچھے کاموں میں گزرنا چاہیے. لیکن ہم کہاں گزارتے ہیں؟ ہم لوگ تو اس کام میں پھنس جاتے ہیں کہ نیا سال 2025 سال میں آج کی رات میں آج ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ افسوس کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو سال ہے کسی انسان کے لیے یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہر انسان کو اس سال کے لیے عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سال ہے یہ ہمیں 2025 سال کو گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں گزرنا چاہیے. لیکن ہم کہاں گناہوں سے بچتے ہیں، بلکہ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمیں 2025 سال مل رہا ہے، اس 2025 سال میں ہم طرح طرح کی پکنک منائیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے، ہم لوگوں کو گناہ میں پھنسائیں گے، ہم ڈھول بازی کریں گے، ہم گانا تماشا کرتے ہیں، ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم تو 2025 سال کو صحیح استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، آپ غلط راستہ پر جا رہے ہیں. اچھے راستہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ٹائم دیا ہے، یہ جو ہمیں وقت دیا ہے، صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم کو، اس وقت کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، لیکن ہم نہیں لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی. یہ آیت ہمیں وقت کے بارے میں صحیح استعمال کرنے کو تلقین فرماتا ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، لیکن ہم کہاں اچھے کاموں میں لگاتے ہیں؟ ہم برے کاموں میں لگاتے ہیں، ہم گناہ کی کاموں میں لگاتے ہیں. آج کی رات یہ جو 2025 سال 12 بجنے کے بعد ڈیٹ چینج ہونے والا ہے اور 25 آنے والا ہے، 2025 آنے والا ہے، تو بہت سارے لوگ آج کی رات میں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم سکسیسفل ہیں، ہم نیا سال میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. حالانکہ آپ کی سوچ غلط ہے. ہمیں چاہیے کہ نیا سال میں ہمیں گناہوں کی تلافی کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے، ہم اللہ کی راہ پر پھرنا چاہیے. لیکن ہم اللہ کی راہ پر جانے کے بجائے ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں. ہم کہاں سکسیس بنے؟ ہم تو جہنم کا حقدار بنے. یہی جو ٹائم ہے، یہ جو 2025 سال آپ ہیپی نیو ایئر بول رہے ہیں، یہی سال تمہیں جہنم میں دھکل دے گا. یہ جو 2025 سال قیامت کے روز اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اے میرے رب، 2025 سال کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس ٹائم میں 2025 سال میں آپ کی عبادت نہیں کیا ہے، بلکہ 2025 سال میں گناہوں کے کام میں پھنستے رہا، گناہ کرتے رہا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ٹائم گواہی دیں گے اور یہی ٹائم تمہیں جہنم میں دھکل دے گا. یہی وقت 2025 سال جس میں آپ مستی کر رہے ہیں،
موج مستی کر رہے ہیں، یہی تمہیں جہنم کا حقدار بنا دے گا۔ اس لیے پیارے ساتھیوں، اپنے وقت کو قیمتی سمجھو، ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو آپ اچھے کاموں میں لگائیے، تبھی جو ہے نا آپ سکسیس بن سکتے ہیں، تبھی جو ہے نا آپ کامیاب بن سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ فتنہ آئے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی اس حدیث کی بات یہ ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ جو ہمیں وقت مل رہا ہے، یہ جو ٹائم مل رہا ہے، اس ٹائم کو اچھے کاموں میں لگائیں، یعنی نیک کاموں میں لگائیں۔ اور آپ اگر اس ٹائم کو نیک کام میں لگائیں گے تو یہی ٹائم تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، یہی 2025 سال آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ کب پہنچائیں گے؟ جب آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے تبھی پہنچائے گا، ورنہ جو ہے نا آپ گناہ سے نہیں بچیں گے تو آپ کی ٹھکانہ 100%، 100 میں سے 100 آپ سمجھ لو کہ آپ جہنم کا حقدار ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اس لیے بنایا ہے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ انسان کو جلانے کے لیے اور پتھروں کو جلانے کے لیے بنایا ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ ہم اس دنیا میں کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے، پھر مر جائیں گے۔ آپ کی سوچ غلط ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے بنایا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جن اور انسان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر کے زندگی سے رخصت کریں۔ لیکن ہم کہاں عبادت کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ پیارے ساتھیوں، جس کو بھی یہ سال مل رہا ہے 2025 ملا، چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی راہ میں پھر جائیں۔ یہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے، ورنہ ہم سوچتے رہ جائیں گے، افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ قیامت کے روز آپ کو جو ہے نا موقع نہیں دے گا، وہاں جو ہے نا تماشا نہیں چلے گا، وہاں آپ کو چھاڑ نہیں دیا جائے گا۔ تب جو ہے نا جب ابھی موج مستی کر لو، جب مریں گے تب پتا چلے گا کہ اس ٹائم کو کہاں برباد کیا۔ ابھی تو زندہ ہے نا، ابھی آپ کے پاس جسم ہے، خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت آوازیں ہیں، آنکھ ہے، بال ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ جب مریں گے تیرے جسم کے ایسے بھیجے اڑا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمہیں سجا دیں گے کہ زندگی بھر روتے رہیں گے، اللہ کو پکاریں گے، اے میرے رب مجھے ایک بار موقع دے دو تاکہ میں دنیا میں جا کر اچھے کام کروں۔ لیکن اللہ نے جو قسم کھایا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹائم دے دے گا، موقع دے دے گا تجھے، تیرے باپ کا ٹائم ہے، تیرے باپ کا وہاں چلے گا نہیں، تمہارا نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے ٹائم دیا تھا، میں نے تجھے مہلت دیا تھا، میں نے تمہیں دنیا میں ہر چیز کا وفار دیا تھا، لیکن اس وفار کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے، اس وفار کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے پیارے بچوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہمیں اللہ کی وفار مل رہا ہے کہ ہر چیز کو صحیح انجام دیں۔ خاص کر کے میرا مقصد یہی ہے کہ آج کی رات میں آپ گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے، تاکہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر منائیں گے، کیونکہ اسلام میں جو ہے نا ہیپی نیو ایئر منانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے اسلامک محرم مہینہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے حدیث پاک میں، اگر محرم مہینہ میں بھی ہم اگر
हैप्पी न्यू ईयर मनाते रहेंगे तो ये मुहर्रम महीना भी तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। कैसे? आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि ये तो हमारा इस्लामिक साल है। अरे उस मुहर्रम महीना में आपको करना चाहिए कि इबादत करे, नमाज पढ़े, इमाम हसन हुसैन के नाम पर आप रोजा रखे, दानो खैरात करे, लोगों की मदद करे। लेकिन ये नहीं करेंगे तो फिर जहन्नम का हकदार बन ही जाएंगे। चाहे कोई भी साल हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी साल आ जाए, अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो आपकी छाड़ नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको छाड़ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद यही है कि आप लोग अपने टाइम को, अपने कीमती वक्त को सही कामों में लगाएं और नेकियों का हकदार बनते रहें और सवाब का जरिया बन जाए।